تین جگہیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کا دل ان تین جگہوں پہ لگتا ہے تو اس کا دل زندہ ہے، اگر تین جگہوں پر اس کا دل گھبراتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت پر اگر اس کا دل لگتا ہے تو اس کا دل زندہ ہے، اسے مبارک ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت دلوں کو منور کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا شیوا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت جس کی توفیق میرا اللہ دیتا ہے اس کے دل کو قرآن کی تلاوت منور کر دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت دل کو روشن کر دیتی ہے۔ قرآن عظمت والی کتاب ہے اور میرے رب کا کلام ہے، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور یہ قرآن اللہ جل شانہ کی واحد آخری کتاب ہے۔ قیامت کی صبح تک ایسی کتاب نہ آ سکتی ہے، کیونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تو کتاب کیسے آئی؟ تین جگہوں پر دیکھنا ہے۔ اگر دل قبول کرتا ہے تو تمہارا دل زندہ ہے، اگر دل قبول نہیں کرتا تو دل مردہ ہو چکا ہے۔ پہلا نمبر، قرآن کی تلاوت۔ قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھو کہ قرآن پر دل لگتا ہے، دل جمی سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے دل منور ہوتا ہے، دل اچاٹ تو نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا دل زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ مجالس سے ذکر ہے۔ ذکر کے حلقوں میں بیٹھ کر دیکھیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اگر وہاں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، وہاں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے تو ذکر سے بھی دل منور ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل تازہ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے زبان پاک ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے زمین و آسمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی نعمت ہے جس کو میرا اللہ عطا فرما دے، اس کے مقدر کے کیا کہنے۔ تو ذکر کے حلقوں میں بیٹھ کر دیکھو کہ کیا دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر دل کو سکون ملتا ہے تو تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا دل زندہ ہے۔ تیسری جگہ اگر تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو کہ تنہائی میں اگر اللہ یاد آتا ہے، تنہائی میں دل تو نہیں گھبراتا۔ تنہائی غنیمت جان کر اللہ کے دربار میں تنہائی اگر آنسو بہاتی ہے اللہ کی یاد میں، وہ تنہائی تمہارے لیے مبارک ہو۔ ایسی تنہائی کو اللہ سے مانگنا چاہیے، ایسی تنہائی، ایسی خلوت انسان کو مانگنی چاہیے جس تنہائی میں انسان اللہ کی یاد کر کے روتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ تین مجلسیں ایسی ہیں، تین جگہوں پر اگر تیرا دل لگتا ہے تو تیرا دل مردہ نہیں، زندہ ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تو زندہ دل کے ساتھ زندہ ہے، اور اگر ان تینوں جگہوں پہ تیرا دل نہیں لگتا تو پھر تیرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگ کے تجھے زندہ دل عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ انسان کی صورتوں کو نہیں دیکھتے، انسان کے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ انسان کے قلوب کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ نہ مال کو دیکھتے ہیں نہ اس کی صورتوں کو دیکھتے ہیں میرا اللہ، تو پھر اس کے قلوب پر نظر ہوتی ہے میرے اللہ کی، اس کے دل پر نظر ہوتی ہے یا اس کے اعمال پر نظر ہوتی ہے۔ اللہ ایسا دل دے کہ جو قرآن پہ لگنے والا ہو، گھنٹوں کے حساب سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بعض بندے ایسے ہیں وہ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے رب کا قرآن پڑھتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے آدمیوں، 12 گھنٹے خدا کا قرآن پڑھنا، اور ان کے چہرے
نورانیت کی وجہ سے ان کے چہرے نور علی نور ہو جاتے ہیں، ان کا قلب نور علی نور ہو جاتا ہے، ان کے ماتھوں پر اللہ ایسا نور سجا دیتے ہیں کہ ایسا نور کسی کے چہرے پر دیکھنے میں نہیں آتا۔ تو یہ تین دل کی شریانیں بھی تین ہوتی ہیں، بڑی شریانیں دل کی تین ہوتی ہیں جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تین راستے اگر دل کے تین وال بند ہو جائیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان زندہ نہیں رہتا۔ بین ہی اسی طرح اگر دل کے تین راستوں سے سپلائی بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر یہ تین مجالس ہیں، تین تحفے ہیں، قرآن کی تلاوت پر دل لگے اور مجالس سے ذکر میں دل لگے اور تنہائی میں دل لگے، دل گھبرائے نہیں، تو پھر انسان کا دل مردہ نہیں، انسان کا دل زندہ ہے۔ زندہ دل کے لیے خدا کے قرآن کی ضرورت ہے، زندہ دل رکھنے کے لیے مجالس سے ذکر کی ضرورت ہے۔ دل کو زندہ رکھنے کے لیے تنہائی کو غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو ڈھال دیں، تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔